اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم النبی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ ارباب اہل محبت، صاحبوں، دوستوں، ساتھیوں، آج ہم یہاں پہ جس مقصد کے لیے سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا اکٹھا بیٹھنا جو ہے اس میں بھی کوئی مقصد ہے، لیکن الحمدللہ دنیا میں لوگ اللہ ماشاءاللہ اپنے مقصد کے کام کرتے ہیں، دوسرے کا اس میں کوئی نہیں سوچتا، لیکن یہ جو اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہوتی ہے یہ خاص ایک مقصد کے لیے نہیں، کسی ایک کے لیے نہیں، یہ پوری کائنات کو برکات کے حصول کے لیے محفل ہوتی ہے۔ کوئی محفل میں موجود ہے یا نہیں ہے، کوئی زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے، یہ محفلیں ایسی ہیں ان کا کہ فیوز و برکات اور ان کی برکتیں، ان کے فائدے سب کو بتدریج پہنچتے ہیں۔ تو یہاں دعا ہے کہ رب العزت جل مجدہ ہمارے اس برخوردار کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے والد محترم بھائی عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے پیران عظام جن کے ساتھ ان کا عقیدت کا گہرا رشتہ تھا، بڑا گہرا، جن کا نام حضرت سید علی اکبر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، ان کے اپنے مرشد پاک کے اتنے عاشق تھے کہ جب پتہ چلتا کہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو پہلے ہی دروازے کے آگے راستے میں کھڑے ہو جاتے، اونچا اونچا ہو کر راستہ دیکھتے تھے، جیسے سرو ڈاگ حیران کھلوتا، پیر زمین چکٹے، اونچا ہو رستہ ویکھے یار کے تو سر کٹے۔ یہ ان کے اندر کی تڑپ، ان کے روح کی طلب اور ان کی دلی محبت اپنے پیر خانے سے اتنی تھی کہ اس گاؤں سے کوئی بھی آ جاتا تو اس طرح اسے ملتے تھے جیسے پیروں سے ملتے، جیسے عقیدت کا تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی۔ یہ تو بندے تھے جو آپ کے پیر خانے سے آتے تھے تو ان کا احترام اتنا کرتے تھے۔ میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرشد پاک کے گاؤں سے ایک شخص آیا جس کے ساتھ 3-4 یہ کھچر تھے، اس پر کوئی دانے لدے ہوئے تھے، تو انہوں نے نہ کہا کہ یہ درخت ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، پانی پی لو، ان جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، اور ان کے اوپر سے وہ چھٹیں جو تھی وہ اتاری گئی، ان کو پانی پلایا گیا، چارہ کھلایا گیا، جانوروں کی خدمت کی گئی کہ یہ میرے پیر و مرشد کے گاؤں کے جانور ہیں۔ سبحان اللہ، پھر اپنے ہاتھوں سے ان کی ٹانگیں دبانے لگے، دیوانگی کی حد تک۔ فیوز و برکات یوں ہی نہیں ملتے، یوں ہی نہیں صابر اور کلیر بن گئے، یوں ہی نہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر بن گئے، یوں ہی نہیں کوئی مجدد الفیصانی بن گیا۔ بڑی محنت درکار ہے، دل کی محبت درکار ہے، یہاں مال ہی نہیں قربان کرنا پڑتا، یہاں دل بھی دینا پڑتا، یہاں روح بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کا مال تو چیز ہی کوئی نہیں، یہ پوچھنا ہے کہ کس طرح ملتا ہے یار، تو یہ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔
تو یہ اپنے مرشد خانے سے ادھر سے جو لوگ آتے ان کے بھائی عبدالحمید رحمت اللہ علیہ بڑی سیوا کرتے، بڑی ان کی خدمت کرتے تھے، اور پھر جب وہ وداع ہوتے تو کہتے کہ ہاتھ باندھ کے میرے مرشد کو میرا سلام کہنا۔ یہ لگاؤ ہے نا بھئی، کسی کی ذوق کی مخالفت جو ہے یہ اچھی نہیں ہوتی۔ میں مخالف نہیں ہوں تیرے ذوق کا، پر وہ یہاں میرا سجدہ ہو کیسے ادا، یار کا آستانہ مدینے میں ہے۔ اے زاہد مبارک ہو تجھ کو حرم کی زمین، زاہد مبارک ہو تجھ کو حرم کی زمین، میں مخالف نہیں ہوں تیرے ذوق کا، پر یہاں میرا سجدہ ہو کیسے ادا، یار کا آستانہ مدینے میں ہے۔ حضرات، بات عقیدت کی کچھ اس طرح ہوتی ہے، تو سب سے اچھا ترین کلام جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی اچھا کلام نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی افضل کلام نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی افضل کتاب نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی افضل برکات کا متحمل نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی افضل برہان نہیں ہے، اور قرآن جو ہے اس کی بھی برہان، اس کی بھی پہچان جو ہے وہ رسول پاک کی ذات اکرم۔ بے شک حضرات، یوں ہی یہ محبت و عشق کا قافلہ جو ہے یہ عاشقوں کی نگاہوں میں پھرتا رہتا ہے۔ تو بھائی عبدالحمید صاحب جو ہیں وہ عقیدت کے بادشاہ تھے۔ عقیدت، محبت، مروت، مدد، معدت، یہ ان کا شیوا اوردہ بچھونا تھا۔ پتہ بعد میں چلتا ہے جب لوگ نہیں ہوتے اس دنیا پر۔ تو یہ سب سے افضل ترین کلام جو ہے یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں، کسی کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے مرنے کے بعد اگر اس کو کوئی چاہے کہ فائدہ پہنچے تو قرآن کریم جو ہے یہ اس میں طاقت ہے کہ یہ جس طرح ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا 3.3 کی گولی چلتی ہے، یہ اس سے بھی پہلے برکات کا حصول دے کر اسے جنت کی خوشبو سے مالا مال کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا کلام ایک ایسی چیز ہے، مرنے کے بعد انسان کے عمل بند ہو جاتے ہیں، بندہ ساکت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کی روح جو ہے اس کے اعتبار سے وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر فائدہ پہنچانا ہو تو پھر یہ صدقات، خیرات، قرآن کریم کی تلاوت اور لوگوں کو اچھی باتیں بتا کر، سنا کر، اچھائی کا راستہ سمجھا کر، یہ باتیں کر کے محفل ایسی سجا کر اگر دعا کی جائے تو اللہ پوری محفل میں جتنا ذکر اذکار ہوتا ہے اس کی برکتیں اس مرنے والے کے شامل حال کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسد حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، میں ان کو ایصال ثواب کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا اس وقت پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کی۔ تو آپ نے نا وہ کنواں یہودیوں سے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو ہوا کیا، آج کا جو ماحول ہے اس کو بھی دیکھیں اور اپنے سلف صالحین کا ماحول بھی دیکھیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر تشریف لے چلے وہاں جلوہ نمائی فرمائیں تو کنویں میں برکت ہو جائے گی۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر وہ نفس نفیس خرامہ خرامہ میرے کریم اپنے قدموں سے چل کر کنویں پر پہنچے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ایک پرچون کی دکان کا افتتاح کرنا ہو تو ایم پی اے کو بلایا جاتا، کونسلر کو بلایا جاتا ہے، محلے میں جو کان ٹوٹا ہوتا ہے نا، کان ٹوٹا، اس سے افتتاح کرایا جاتا ہے کہ اس کا واہ واہ اثر رسوخ ہے، ذرا لوگوں کی گردنوں پہ گوڈا رکھ کے منوا لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں، وہی طریقہ اچھا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس کنویں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں اور پانی پیا اور پی کر کلی کنویں میں ڈالی اور فرمایا ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے گا، قیامت آ جائے گی تیری ماں کا کنواں جو ہے اس کا پانی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، ساری دنیا پیوے،
قیامت تک لوگ پیتے رہے لیکن اس میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ساتھ کیا فرمایا؟ ھذا بئر لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے کنواں ہے، سعد کی ماں کے لیے کنواں ہے۔ مہر تصدق کر دی رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی اس سے پانی پیے گا، جانور پیے، چڑیاں پیئیں، وحوش پیئیں، دہوش پیئیں، انسان پیئیں، مسلمان پیئیں، جو بھی پیئیں، اس کا ثواب جو ہے کہ قطرے کا سعد کی ماں کو پہنچے۔ بے شک تو یہ جو اچھی بات ہوتی ہے نا، اچھی بات، کہتے ہیں کہ صدقہ دینے کو میرے پاس پیسے نہیں، یہ بھی ماننے والی بات ہے، نہیں بھی ہو سکتے۔ تو صدقہ جو ہے یہ ایسی اچھی چیزیں ہیں جو بلاؤں کو ٹالتا۔ صدقہ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقات واجبہ ہوتے ہیں، ایک صدقات نافلہ ہوتے ہیں، ایک نرائی صدقہ ہوتا ہے۔ جو صدقات واجبہ ہے وہ قربانی ہے، اگر آپ پہ واجب ہے تو دینی ضروری ہے، اور اگر آپ کے پاس حج کے لیے پیسے ہیں، وسائل ہے، تو حج کرنا ضروری ہو گیا۔ ایک ہے صدقات نافلہ، یعنی آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں مرحوم کے لیے، اپنے لیے، اس کی برکتیں جو ہیں پرفیکٹ ہیں، وہ گولی سے بھی پہلے برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ برکات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ برکت نیکی کی بھی ہوتی ہے، برکت نیک بات کی بھی ہوتی ہے، برکت اچھائی کی بھی ہے، برکت اچھے کام کی بھی ہے، برکت اچھی بات کی بھی ہے، برکت کسی نیک آدمی کے قدم کی بھی ہے، صالحین کی بھی برکات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کے نیک اور صالح لوگوں کا ذکر کیا کرو اپنی محفل میں، اللہ تعالیٰ کی تم پہ برکتیں نازل پذیر ہوا کریں۔ نیک اور صالح لوگوں کا ذکر اپنی محفلوں میں کیا فرمایا تھا حضور نے؟ سنیے، آج بھی ہمارے کانوں میں محبت کا رس گھلتا ہے۔ وہ یہ تھی، تین چیزیں حضور نے فرمایا اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی وجہ سے نزول رحمت ہوگا تمہارے گھروں میں، تمہارے رزق میں، تمہاری عزت میں برکت ہوگی، تمہاری اولاد بھی نیک ہوگی۔ اچھا، دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے میرا ذکر اپنی اولاد کے سامنے کیا کرو، اپنی اولاد کے سامنے میرا ذکر کیا کرو، میری باتیں بتایا کرو۔ اور تیسری بات کیا کہ اپنی آل اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی، اپنی اولاد کو محبت سکھاؤ۔ فرمایا تم تینوں کام کر لو، جنت میں لے جانا میرا کام ہے، سبحان اللہ، جنت میں لے جانا، میرا جنت میں لے جانا میرا میرا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رسول پاک کا ذکر ہوگا وہاں کوئی غیر شرع رہ نہیں سکتا، وہاں جتنے بھی رہتے ہوں گے وہ نماز ضرور پڑھنے والے ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ضرور ہوں گے، وہ قرآن پڑھنے والے ضرور ہوں گے، کیونکہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ارشاد پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ ثابت ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قیامت کے دن اور آج ان کی رحمت کا ساتھ چاہیے تو ماہو پھر ان کے ساتھ پورے ہو جاؤ، ان کے ساتھ پورے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ جے کوئی کسدا عاشق ہوئے تے گل اسے دی کردا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، جب حضور کا وصال پاک ہو گیا نا تو آپ نے یوں کر کے چوم مار لی، یوں کر کے، کبھی اس طرح نہیں تھے، تاکہ آنکھیں چھم چھم برستی ہیں کوئی دیکھے نہ، اور آنکھوں کے آنے سے لے کر داڑھی شریف کے بالوں تک ایک سیاہ ڈورے بن چکے تھے رو رو کے، اور دن بدن سوکھتے جاتے تھے، جسم سوکھتا جاتا تھا، پتلے ہوتے جاتے تھے،
लोगों ने पूछा हुजूर सेहत खराब हो रही है, फरमाया सेहत आगे से बेहतर हो रही है, मुझे इश्क रसूल मिल गया, मुझे और सेहत की क्या जरूरत है। तो हुजूर की मोहब्बत में सैयदना सिद्दीक अकबर रोते रहते थे। हुजूर का चेहरा कहीं नजर नहीं आता था, लेकिन तसव्वुर में हर वक्त मौजूद रहता था। तसव्वुर के पर्दे में सब राज मुज़मिर, लोटा तस्बीह मसल्ला फक्त एक बहाना। तो हजरात गुजारिश ये है कि तो 3 चीजें आज हमने अपने गोशे गुजार करनी है। एक अहले अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखनी है। दूसरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को अपनाना होगा। तीसरी बात कि अगर दुनिया में अल्लाह रसूल की मेहरबानी चाहिए, उनकी शफकत चाहिए, तो फिर अहले बैत से मोहब्बत रखनी होगी। सुभान अल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत रखनी होगी। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, एक शहजादी कहीं से बेचारी चली और वो उसका जो था सर का साईं फौत हो गया। बच्चे छोटे छोटे थे, तो मुसलमान के दरवाजे पे गई और जाके दरवाजे पे दस्तक दी, कहा मैं सैयदजादी हूँ, ये बच्चे भूखे हैं, इनका कोई इंतज़ाम कर दो 1-2 दिन का। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि तेरे पास क्या सबूत है कि तू सैयदजादी है? वो है तेरे पास सबूत? उसने अपना चेहरा बच्ची ने लपेटा और वहां से बच्चों को लेकर चल पड़ी। ये बड़ी बदनसीबी की बात होती है। जब अल्लाह रसूल को राजी करने का वक्त आता है तो कोई कोई लाइन पे रहता है, लोग पटरी से उतर जाते हैं। आगे गई, एक दरवाजा देखा, दस्तक दी, वो यहूदी का दरवाजा था और वो अंदर से निकला। उसने सर पे हाथ रखा, बच्चों को भी प्यार किया और इसने कहा बच्ची ने कि मैं सैयदजादी हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, कई दिनों से भूखे हैं, तो इनका कोई खुर्दोनोश का इंतज़ाम किया जाए। तो उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया कि बेटा अंदर तशरीफ़ लाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। बच्चों को खाना भी खिलाया, मशरूबात भी पिलाए, खूब खिदमत की, बेहतरीन बिस्तर दिए, आराम करने के लिए बेहतरीन बिस्तर दिए। इधर अहले बैत की, उस शहजादी की उन्होंने इज्जत की। इसी रात अल्लाह ने उस यहूदी की किस्मत का सितारा चमका दिया, सुभान अल्लाह। वो सो गया। उधर मुसलमान भी सोया था, जिसने कहा था तेरे पास क्या सबूत है। रात को रसूल पाक की ज़ियारत हो गई, फरमाया तूने मेरी बेटी की इज्जत की है, आ मैं तुझे इज्जत का मुकाम दिला दूं। तेरी क्या सलाह है? तुझे ये सारी जन्नत जो है, ये बनी सजी, ये बगीचे, ये मोहल्लात तुझे ना मिल जाएं? या रसूल अल्लाह कैसे मिलते हैं? फरमाया मेरे दामन को थाम ले, आजा हल्का इस्लाम में दाखिल हो जा। तो उसने कहा हुजूर पे कलमा पढ़ाइए। सरकार ने ख्वाब में कलमा पढ़ा दिया और सारे घर के लोगों को कलमा पढ़ा दिया। मुशर्रफा इस्लाम हो गए। अरे एक वक्त का खाना दिया तो अहले बैत वाले, कमली वाले की अहले बैत, हुजूर की आले अतहार इतने सखी है, कोई एक वक्त की ज़ियाफत कर दे तो ईमान के नूर से माला माल कर देते हैं और जन्नत के माल से माला माल कर देते हैं। ये मालिक हैं दो जहां के, अल्लाह के फजल से। तो उधर मुसलमान जो था उसने भी माजरा देखा, क़यामत का मंजर है, लाइन लगी हुई है, आगे हुजूर तशरीफ फरमा है स्टेज पर। तो आपने फरमाया जरा रुक जा, तू कौन है? कहने लगा जी मैं मुसलमान हूँ। हुजूर ने माया क्या तेरे पास सबूत है मुसलमान होने? कहते हैं ना, पंजाबी की एक मिसाल बनी हुई है, जो करना है सो ही भरना है, जो करना है सो ही भरना है, जो बीजना है वही उगना है ना। आपने लाइन रोक दी, फरमाया इधर आ, बता तू मुसलमान है तो तेरे पास क्या सबूत है कि तू मुसलमान है? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मैं इसका क्या सबूत पेश कर सकता हूँ? हुजूर ने फरमाया तेरे दरवाजे पे मेरी बच्ची आई थी, तूने उसे सबूत पूछा था, आज तू भी सबूत बता मुझे तुझे, ताकि जन्नत दे दी जाए। तो दोस्तों अहले बैत सैयदजादे जो हैं उनकी हर सूरत इज्जत तौकीर की जाए, ताकि रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहू की बारगाह से सुरखी मिले। और फिर से दुआ है कि अल्लाह ताला भाई हमीद साहिब और उनके उस जवां साला बेटे को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आला तरीन मुकाम अता फरमाए और आपका आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।